نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم وأنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللہ اکبر محترم حضرات آپ حضرات سن چکے ہوں گے کہ ابھی آپ کے مدرسہ ابراہیمیہ دارالقرآن کا جلسہ سیرت النبی کی آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکی ہے۔ تلاوت کلام پاک کی آواز
हम सब के कानों तक पहुंच चुकी होंगी। जो हजरात अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं, अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर लगाव है, मोहब्बत है, कुरान और हदीस से अगर मोहब्बत है, अगर दिलों के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान की चिंगारी है और अपने अंदर अगर गैरत है, तो तमाम मशगूलियात से फारिग होकर दुकानों में अड्डा ना लगाकर, बाजारों और मेलों में अड्डे ना लगाकर जलसा गाह में तशरीफ लाने की कोशिश करें। जलसा की शुरुआत हो चुकी है तिलावत कलाम पाक से। अब मैं नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे इस पावन कलसा के सरजमीन मदरसा इब्राहिमिया दारुल कुरान में बहुत दूर से उड़ीसा की सरजमीन से सफर करते हुए तशरीफ लाए हुए हमारे भाई हाफिज अब्दुल रहमान साहब, जो हमारे दावतों पर बुलाने पर जब भी आवाज देता हूँ लब्बाइक कहते हुए हमारे बस्ती में आ जाते हैं। कोई जाने पहचाने शायर बहुत सुरीली आवाज में अपने शेरों को हम सब के सामने पेश करेंगे। हम उसको सुनने के लिए मैं दावत दूंगा भाई हाफिज अब्दुल रहमान साहब स्टेज पर कुर्सी पर तशरीफ लाएं और अपने तमाम शेरों से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ हजरत मौलाना नूरुद्दीन साहब दामद बरकातुहू, जो मेरे बड़े भाई हैं, मुशफ़िक़ हैं। उनकी दुआ हमेशा मेरे साथ रहती है। उन्होंने मुझे दावत दी और मैं हाजिर हुआ, उनका मैं तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ। अब आइए हजरात, बहुत देर हो चुकी है। जो हजरात जहाँ कहीं भी हैं वो जलसेगाह में आ जाएं, क्योंकि जलसे की कार्रवाई अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। तो आप हजरात से दरख्वास्त है कि आ जाएं। সেই বক্স বন্ধ করো, হিজরা বক্স বন্ধ করো, হিজরা বক্স বন্ধ করো, হাওলি হয়ে বুঝতে পারবে না। হিজরা বক্স বন্ধ করো, ও উপায় হয়ে এই বক্স বন্ধ করো। की सादत हासिल करता हूँ, आप हजरात मुलाहिज़ा फरमाएं। वो आदमी आने दीजिए ना, आएगा तो चला दूँगा। हाँ और आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए हजरात, चंद शेर नाते पाक हाजिर करने की सादत हासिल करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। महशर में जरा कहते सुभान अल्लाह। महशर में कोई महशर में कोई उसका मददगार न होगा। महशर में कोई उसका मददगार न होगा।
محشر میں کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا، محشر میں کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا، محشر میں کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا، ہو محشر میں ہو محشر میں کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا، محشر میں کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا، محشر میں کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا، سرکار دو عالم سے جسے پیار نہ ہوگا، سرکار دو عالم سے جسے پیار نہ ہوگا، ہم محشر میں اس کا مددگار نہ ہوگا، محشر میں کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا، سرکار دو عالم سے جسے پیار نہ ہوگا، سرکار دو عالم سے جسے پیار نہ ہوگا۔ اور حضرات گرامی ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرما حضرت چاہتا ہوں، سرکار دو عالم سے جسے پیار نہ ہوگا، وہ مل جائے گی طیبہ میں جسے رہنے کو جھونپڑی، مل جائے گی طیبہ میں جسے رہنے کو جھونپڑی، مل جائے گی طیبہ میں جسے رہنے کو جھونپڑی، ارے مل جائے گی طیبہ میں جسے رہنے کو جھونپڑی، ہو مل جائے گی طیبہ میں جسے رہنے کو جھونپڑی، مل جائے گی طیبہ میں جسے رہنے کو جھونپڑی، ارے واللہ وہ جنت کا طلبگار نہ ہوگا، واللہ وہ جنت کا طلبگار نہ ہوگا، واللہ وہ جنت کا طلبگار نہ ہوگا، محشر میں کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا، سرکار دو عالم سے جسے پیار نہ ہوگا۔ اور حضرات گرامی ایک شعر اور حاضر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، سرکار دو عالم سے جسے پیار نہ ہوگا، کھا لے جو محبت سے، کھا لے جو محبت سے دریا تک میٹھی، ذرا کہتے سبحان اللہ مچل کر، کہ کھا لے جو محبت سے دریا تک میٹھی، کھا لے جو محبت سے دریا تک میٹھی، کہ کھا لے جو محبت سے در آقا کی میٹھی، کھا لے جو محبت سے در آقا کی میٹھی،
ہے میرا یقین، ہے میرا یقین وہ کبھی بیمار نہ ہوگا، ہے میرا یقین وہ کبھی بیمار نہ ہوگا، کہ کھا لے جو محبت سے در آقا کی میٹھی، کھا لے جو محبت سے در آقا کی میٹھی، ہے میرا یقین وہ کبھی بیمار نہ ہوگا، ہے میرا یقین وہ کبھی بیمار نہ ہوگا، کہ محشر میں کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا، محشر میں کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا، سرکار دو عالم سے جسے پیار نہ ہوگا، سرکار دو عالم سے جسے پیار نہ ہوگا۔ اب حضرات گرامی آئیے کچھ شعر اور میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ایک بار اور کہہ دیجیے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر۔ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، ذرا مثلا کر کے سبحان اللہ۔ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، وہ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، خدا کر دے، خدا کر دے، خدا کر دے، خدا کر دے، جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، خدا کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، ابو بکر عمر عثمان علی کو جو برا کہہ دے، ابو بکر عمر عثمان علی کو جو برا کہہ دے، ابو بکر عمر عثمان علی کو جو برا کہہ دے، ابو بکر عمر عثمان علی کو جو برا کہہ دے، ابو بکر عمر عثمان علی کو جو برا کہہ دے، تو قسم اللہ کہ وہ ہرگز مسلمان ہو نہیں سکتا، قسم اللہ کہ وہ ہرگز مسلمان ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، خدا کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔
آئیے ذرا گرامی آتے ہیں امتی مدینے میں، اس لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں، اس لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں، اس لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں، مصطفیٰ بناتے ہیں کہ جنتی مدینے میں، مصطفیٰ بناتے ہیں جنتی مدینے میں، آپ اگر بلا لیں گے اے خدا مدینے میں، آپ اگر بلا لیں گے اے خدا مدینے میں، آپ اگر بلا لیں گے اے خدا مدینے میں، عمر بھر کروں گا میں نوکری مدینے میں، عمر بھر کروں گا میں نوکری مدینے میں، اس لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں، اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، عمر بھر کروں گا میں نوکری مدینے میں، عمر بھر کروں گا میں نوکری مدینے میں، مصطفیٰ بناتے ہیں جنتی مدینے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی عالیہ خان صاحب، محترم حضرات، جلسہ کی شروعات ہو چکی ہے، عنقریب آدھا گھنٹہ جلسہ کا شروعات ہونے میں گزر چکا ہے، تلاوت کلام پاک سے قرآن جلسہ کی شروعات ہوئی، اس کے بعد ہمارے حافظ عبدالرحمن بھائی بہت بہترین انداز میں ہم سب کو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جلسہ اجتماعات دین کی جتنے شعبے ہیں، تمام شعبوں کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم ایمان والوں کا ایمان میں جب جنگ لگ جاتا ہے یا ہماری احکام خداوندی میں کرنے کے لیے جب ہماری دین سست پڑ جاتی ہے تو ہم اور آپ جلسہ گاہوں میں، اجتماعات میں اور دوسرے اپنے دینی شعبوں میں جا کر مدرسوں میں، مسجدوں میں
دینی حلقوں میں جا کر ہم اپنے دلوں کو دین کی باتوں سے جو ہے منور کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارا دین اتنا مردہ ہو چکا ہے، اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ جو ہمارا ایمان، ہمارا کلمہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، ہم مسلمان کے گھر کا رہنے والا ہوں، ہم ایک مسلمان بچہ ہوں، لیکن ہمیں تو غیرت آتی ہے ان مسلمانوں کا دعویٰ کرنے والوں پر، ان مسلمانوں کا، نوجوانوں کا دعویٰ کرنے والوں پر کہ جو بازاروں میں اڈا مارتا ہو، جو دکانوں میں اڈا مارتا ہو، جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہتا ہو، اس کی کیا ایمانداری ہے، وہ کیا مسلمانیت ہے اس کے اندر؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر ہمارے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمانداری ہے، اگر ایمان کی چنگاری ہے، تو میں مؤدبانہ ان لوگوں سے درخواست کروں گا کہ دکانوں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے مکانوں کو چھوڑ کر جلسہ گاہ میں آ جائے۔ آپ کا جلسہ ہے، آپ کا مدرسہ کا سالانہ جلسہ ہے، آپ حضرات اس مدرسہ کے سالانہ جلسہ میں آ کر شرکت کریں، اور باہر سے آنے والے بڑے بڑے علماء کرام جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کی ایمان کو تازگی بخشیں گے، ان لوگوں کی باتوں کو سن کر ہم اپنے ایمان کو دوبارہ کریں گے۔ لہذا درخواست مؤدبانہ، بارہا مؤدبانہ درخواست ہے کہ جلد سے جلد جلسہ گاہ میں آ کر پہنچنے کی کوشش کریں۔ ابھی میں ہمارے مخلص، ہمارے اس مدرسے کے سرپرست اور ہمارے بہت جگری دوست حضرت مولانا حافظ قاری مولانا مفتی الحاج حضرت نے 3 مرتبہ حج بھی کر چکے ہیں، حضرت مولانا مفتی یحییٰ خان صاحب دعوت برکاتہم کو میں دعوت سبت دوں گا کہ وہ ہم سب کو، اگرچہ مجمع ابھی بہت چھوٹا ہے، انشاءاللہ مجمع لگ جائے گا، حضرت کی اس جلسہ کا بھی صدر حضرت ہے حضرت مولانا مفتی یحییٰ خان صاحب دعوت برکاتہم، اور اس مدرسہ کا سرپرست بھی ہے۔ مدرسہ کے بارے میں جب بھی آواز دیتا ہوں، لبیک کہتے ہوئے تمام کاموں کو چھوڑ کر ہمارے مدرسے میں آ کر پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں شخصیت کو میں دعوت دوں گا کہ چند کلمات، اپنا صدارتی کلمات جو ہے ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے لائق احترام اسٹیج میں جلوہ فروز علماء کرام اور آج کے اس جلسہ کے لیے اشعاریہ کلام پیش کرنے کے لیے میرے نوجوان شاعر اسلام جناب محترم حافظ عبدالرحمن صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور اس مدرسے کے بانی و مبانی اور ایک متحرک و فعال شخصیت میری مراد اس وقت ناظم جلسہ جناب حضرت مولانا نور الدین صاحب دامت برکاتہم. آج ابراہیمیہ دارالقرآن کا سالانہ جلسہ ہے. آپ لوگ ادارے کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں، تشریف فرما ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آج کے اس جلسے میں اور بھی ہندوستان کے ممتاز مایہ ناز مقررین علماء تشریف فرما ہیں. ایک کے بعد دیگرے یہاں انشاءاللہ تشریف لائیں گے. وہ اپنی قیمتی مواعظ سے آپ لوگوں کو مستفید فرمائیں گے. میں علاقے کے ان تمام بھائیوں سے، دوستوں سے، بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگوں کا ادارہ ہے، لہذا آپ لوگوں کا فریضہ اور حق بنتا ہے. جلسہ کی کارروائی شروع ہو گئی ہے، یہاں آپ لوگ مجمع میں آئیں. ہمارے مہمانوں کی سبکی نہیں ہونی چاہیے، وہ ہم سے بدظن نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ برامبھن خلیصہ والے کیسے ہیں، ان کے یہاں اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے اور مجمع میں 20-50 آدمی بھی نہیں ہیں. اس لیے جو حضرات جلسہ سننے کی غرض سے آئے ہیں، ان مہمانوں سے بھی میں کہوں گا کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جلسہ گاہ میں تشریف لائیں. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ لوگوں سے تھوڑی دیر میں مخاطب ہوں گا. کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر و بیان کرنا نہیں ہے، بس ایک
दिली लगाव व मुनासबत है, अपनी एक मनसब की जिम्मेदारी है जो निभानी चाहिए। तो रिवायतन मैं यहाँ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और इंशाअल्लाह चंद कलिमात पेश करूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी बातों को समझने की और उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और आप हजरात को भी अल्लाह बातों को समझने की, दिल की कान से सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बात ये करनी है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बड़ी जिम्मेदारी अता की थी। कुरान हमारे लिए कहीं खलीफा का लफ्ज इस्तेमाल करता है, क़ाला इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। कहीं कुरान हमारे वास्ते खैर उम्मत का लफ्ज इस्तेमाल करता है, कहीं खलीफा से हमें अल्लाह ताला मुलक़्क़ब करता है, खलीफा का लक़ब हमें दिया जाता है, कहीं हमें खैर उम्मत का लक़ब दिया जाता है। इस तरह से मुख्तलिफ अलक़ाब से, मुख्तलिफ औसाफ से अल्लाह ताला ने उम्मत को नवाजा है, हमें आपको अल्लाह ने नवाजा है। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह ने जो हमें जिम्मेदारियां अता की थी, जिन जिम्मेदारियों के बिना पर हमें खलीफा बनाया गया, हमें खैर उम्मत बनाया गया, आखिर हमने उन जिम्मेदारियों को कितना निभाया है? हमने उन फराइज को कितना अदा किया है? इस बारे में मैं आप लोगों से कुछ गुफ्तगू करूंगा। मेरा सवाल यह है जो आपके दिलों में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान किस हालत से गुजर रहा है, मुसलमान किस हालात से दो चार है, मुसलमान कैसी परेशानियों से गुजर रहा है, ये हम सबको अच्छी तरह मालूम है। एक जिल्लत का तौक हमारे गलों में डाल दिया गया है। दुनिया भर में हमें जलील समझा जा रहा है, हमें घटिया समझा जा रहा है, हमें मामूली समझा जा रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमें निशाना बनाया जा रहा है और तरह तरह से हमें परेशान किया जा रहा है, हमें इज़ाएं और तकलीफें पहुंचाई जा रही हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं, आपकी ज़मीर से कहूं, आपके दिलो दिमाग से कहूं कि इसका जवाब क्या है? क्यों आज हमारे साथ इतने मसाइल हैं? क्यों इतना दिला और शिकवा का रोना हम रो रहे हैं? क्यों हमारे ऊपर इतने मजालिम ढाए जा रहे हैं? क्यों इतना हमें जुल्म सहना पड़ रहा है? हमारा क्या कसूर था? हमारी क्या गलती थी? हमारा क्या गुनाह है कि जिस बिना पर आज पूरी दुनिया भर में हम मजलूम, पूरी दुनिया भर में हम सताए हुए हैं, पूरी दुनिया भर में हम परेशान हैं, अपने लोगों से भी परेशान,
गैरों से भी परेशान, अपने लोग भी जालिम, गैर तो जालिम है ही। आखिर ये वबा हमसे कब टलेगा? इस मुसीबत से हम कब नजात पाएंगे? ये परेशानी हमारी कब दूर होगी? हमें राहत की सांस कब मिलेगी? हम कब इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे? कब हमें अमन और चैन मिलेगा? अमन के साथ हम मुल्क में और दुनिया में कब जी सकेंगे? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये सारे मसाइल हैं हमारे पास। उससे पहले मैं आप लोगों को एक मिसाल, जो बहुत मामूली मिसाल है, देकर समझाना चाहूंगा। आप इस मिसाल को समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी हर कस व नाकस इस मिसाल को समझ सकता है। एक आदमी नशा करता है, स्मोकिंग करता है, और स्मोकिंग करने की वजह से और नशीली चीज खाने की वजह से उसका फेफड़ा खराब हो गया है, उसका लंग्स खराब हो गया है। अब वो कोई एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है, इलाज वो मुआलजा करता है, प्रेस्क्रिप्शन लिखता है। ये आम बात है। और आजकल हम तकरीबन लोग, हर घर में एक आध पेशेंट मिलेगा, एक आध बीमार शुगर का मिलेगा। हम शुगर पेशेंट हैं, हम शुगर के मरीज और बीमार हैं। 500 शुगर है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, शुगर के पेशेंट को लिखता है, शुगर पेशेंट को लिखता है डॉक्टर। प्रिस्क्रिप्शन का पहला 1 नंबर में जो दवाई डॉक्टर लिख रहा है, उसमें डॉक्टर लिख रहा है कि डाइट कंट्रोल इज सीरियसली इंपॉर्टेंट। पहली दवाई यह है, डॉक्टर लिख रहा है। अभी दवाई तो बाद में लिखेगा, पहले डॉक्टर लिख रहा है उस पेशेंट को कि तुम्हारी ये बीमारी जो आई है वो डाइट कंट्रोल ना करने की वजह से, खाना पीना कंट्रोल ना करने की वजह से ये बीमारी आई है। लिहाजा दवाई तो बाद में तुम लेना, सबसे पहले तुम्हें डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी खाना पीना बंद करना पड़ेगा और खाने पीने में परहेज करना पड़ेगा। यही तुम्हारी असल दवाई है। उधर नशा करने वाला को, स्मोकिंग करने वाला को डॉक्टर लिख रहा है, स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, के स्मोकिंग करना तुम्हारे लिए खतरनाक, जानलेवा साबित हो सकता है। ये बिल्कुल तुम्हारे लिए ममनू है। बिल्कुल तुम एक दिन भी ना सिगरेट पी सकते हो, ना बीड़ी पी सकते हो, ना कोई और स्मोकिंग कर सकते हो, ना कोई और नशा तुम इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नशा करने की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से जिसका फेफड़ा खराब हो गया है, जिसका लंग्स खराब हो गया है,
پھر وہ آدمی ڈاکٹر اس کو بول دیتا ہے، ڈاکٹر اس سے کہہ دیتا ہے کہ تم بالکل اب نشہ نہیں کر سکتے ہو، نشہ کرو گے تو تمہاری جان خطرے میں ہے، تم مر جاؤ گے۔ وہ بیمار اگر کہے کہ میں تو نشہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں نشہ نہیں چھوڑوں گا، اسموکنگ نہیں چھوڑوں گا، چاہے میں مر جاؤں، تو مر جاؤ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جس ریزن کی وجہ سے، جس علت کے بنا پر، وہ جو خفیہ علت ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوئی ہے، جب تک اس ریزن کو دور نہ کیا جائے، اس خفیہ باطنی جو علت ہے اس کو دور نہ کیا جائے، اس سے دور نہ رہا جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے، تب تک یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ بھائی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک جس آدمی کو اتنا شوگر ہے، اگر وہ ڈائٹ کنٹرول نہیں کرے گا، زیادہ کھانا پینا نہیں چھوڑے گا، کھانے پینے میں پرہیز نہیں کرے گا، تو اس کو انسولین چڑھے گا اور تھوڑے دن میں اس کا ہارٹ خراب ہو جائے گا، اس کا گردہ خراب ہو جائے گا، آنکھیں خراب ہو جائیں گی، اور جسم کا جو قیمتی پارٹس ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور وہ موت کی گھاٹ پر اتر جائے گا، مر جائے گا۔ جس علت کے بنا پر، جس ریزن کے بنا پر بیماری آئی ہے، اگر اس علت کو دور نہ کیا جائے، اس سے دور نہ رہا جائے، کبھی بھی بیماری دور نہیں ہو سکتی ہے، کبھی بھی اس کو اس بیماری سے شفا اور صحت نہیں مل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ کیسی ہماری نادانی اور بے وقوفی ہے، یہ کیسی ہماری حماقت ہے کہ جس سردی کی وجہ سے مجھے نزلہ اور زکام ہوا ہے، ہم اس سردی سے نہ بچیں، کولڈ سے نہ بچیں، اس ٹھنڈا سے نہ بچیں، الٹا اگر ہم ٹھنڈا میں گھومیں گے پھریں گے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، نزلہ تھوڑا ہی ہو جائے گا، وہ نزلہ، وہ سردی، وہ زکام تھوڑا ہی ختم ہوگا، بلکہ وہ نیمونیا میں بدل جائے گا اور وہ موت کی گھاٹ پر اتر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی امت کے لیے، اللہ کے نبی نے حدیث اور قرآن کے اندر وہ سارے نسخے تجویز کر دیے ہیں، وہ ساری دوائیاں بتا دی ہیں کہ اے بندوں، جب یہ ریزن کی بنا پر، یہ خفیہ علت کے بنا پر، ان اسباب کے بنا پر، ان وجوہات کے بنا پر تمہیں یہ بیماریاں لگیں گی، تو تم یہ دوائیاں استعمال کرنا۔ اگر تم ان وجوہات، ان اسباب کو اور ان ریزن کو نہیں چھوڑو گے، تو پھر تمہاری بیماریاں بھی ختم نہیں ہوں گی۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں، یہی ہماری بیماری ہے۔ آج جو ہم پوری دنیا کی نظر میں اتنے ذلیل اور خوار ہیں، ہم جو اتنے گرے ہوئے ہیں، ہماری گراوٹ، ہمارے انحطاط کا سبب کیا ہے، علت کیا ہے، کس بنا پر آج ہم اتنے گرے ہوئے ہیں، کس بنا پر یہ ذلت اور رسوائی ہے، کس بنا پر ہمیں یہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس وجہ سے ہمارا چین اور سکون کو اڑا دیا گیا ہے، کس وجہ سے ہمارا امن کو چھین لیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے مسائل، کیوں آج یہ مسائل کے انبار، پریشانیوں کے انبار ہمارے سامنے کیوں ہیں؟ اس کا ریزن، اس کی خفیہ علت، اس کا سبب، اس کا کارن، وہ ہماری نافرمانیاں ہے، ہماری نافرمانی ہے،
हमारी बेदीनी बददीनी है। अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना है, अल्लाह के हुक्मों को छोड़ना है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, और गुनाहों का कमाना है। लिहाजा अगर हम गुनाहों को छोड़ेंगे, छोड़ देंगे, नाफरमानियों को छोड़ देंगे, तो इन अजाबों को भी अल्लाह हमसे हटा देगा। यानी इन बीमारियों को भी अल्लाह, ये जिल्लत की बीमारी को अल्लाह हमसे हटा देगा, खत्म कर देगा। जो हमारा अमन छीन लिया गया है, हमारा अमन को अल्लाह वापस कर देगा। हमारी जो हमारी चैन और सुकून को जो खत्म कर दी गई है, वो चैन और सुकून हमारी लौटा दी जाएगी। जो भी हमारे मसाइल हैं, ये सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। इन मसाइल के पैदा होने का जो सबब है, अगर उस सबब को हम उस सबब को छोड़ देंगे, यानी उस सबब से उसको हटा देंगे, दूर हट जाएंगे, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो सबब नहीं रहेगा तो ये मसला भी नहीं रहेगा। और वो सबब क्या है? वो हमारी नाफरमानी है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना है, और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, गुनाहों का कमाना है, सुबह शाम अल्लाह की नाफरमानियां करना है। ये अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से ये अल्लाह हमसे नाराज हुआ है, और उसके बाद ये सारे मसाइल अल्लाह ताला हमारे लिए खड़े कर दिया है, पैदा कर दिया है कि, और हमें बता दिया गया है कि अगर तुम गुनाहों को छोड़ दोगे, अगर तुम नाफरमानियों को छोड़ दोगे, तो अल्लाह पाक ये सारी बीमारियों को तुमसे भी हटा देगा, ये सारे मसाइल को भी अल्लाह तुम्हारा हल कर देगा, तुम्हारी सारी परेशानियों को अल्लाह दूर कर देगा। जैसे एक शुगर का पेशेंट अगर वो डाइट कंट्रोल करता है तो उसका शुगर कंट्रोल हो जाएगा, और उसको सेहत मिल जाएगी, उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। एक नशा करने वाला शख्स, स्मोकिंग करने वाला शख्स स्मोकिंग करना छोड़ देगा, बंद कर देगा, उससे रुक जाएगा, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उसके फेफड़े की कमजोरी दूर हो जाएगी, फेफड़े की बीमारी खत्म हो जाएगी, उसका लांस यानी वो मजबूत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ऐसे ही अगर हम इन अल्लाह की नाफरमानियों को अगर छोड़ देंगे, गुनाहों को छोड़ देंगे, तो अल्लाह ताला हमारे हालात को ठीक कर देगा। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है, मैं इख्तिसारन बहुत थोड़े टाइम में इस हदीस की इंशाअल्लाह तफसीर करके इस हदीस का माना और मतलब पेश करके अपनी जगह ले लूंगा। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है। जब नबी ये बात कहे कि अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने फरमाया है, तो उसको मुहद्दिसीन किराम के इस्तिलाह में हदीस कुदसी कहा जाता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, यानी ये हदीस कुदसी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने कहा। क्या कहा? अल्लाह ने कहा अनल्लाह, अल्लाह का कहना, ऐलान करना है कि मैं अल्लाह हूं, अनल्लाह, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है मेरे सिवा, कोई माबूद नहीं है, कोई खालिक नहीं है, कोई परवरदिगार नहीं है, कोई रब नहीं है, कोई पालनहार नहीं है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं हूं, मैं ही रब हूं, मैं ही खालिक हूं, मैं ही परवरदिगार हूं। फिर आगे उस हदीस के अंदर ये अल्फाज आते हैं, अना मालिकुल मुलूक व अना मलकुल मुलूक, कि मैं दुनिया के बादशाहों का मैं मालिक हूं। दुनिया में जितने बादशाह हैं, बादशाहों का दौर चला गया है। आज प्राइम मिनिस्टर का दौर है, आज प्रेसिडेंट का दौर है, आज वजीर आजम का दौर है, सदर का दौर है,
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تو ان وزیر اعظم کے دلوں کا میں مالک ہوں، ان پرائم منسٹرز کے دلوں کا میں مالک ہوں، اللہ مالک ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے بادشاہوں کا کے قلوب اور ان کے دلوں کا میں مالک ہوں۔ انا مالک الملوک وَأَنَا مَلَكُ الْمُلُوكِ وَأَنَا مَلِكُ الْمُلُوكِ، اور میں ان بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، ان بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ اللہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حاکموں کا حاکم ہے، احکم الحاکمین، وہ تمام بادشاہوں کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ تنہا پوری کائنات کا شہنشاہ ہے، پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ کا یہ کہنا ہے، یعنی میں ہی، اللہ کہتا ہے کہ میں ہی دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور دنیا کے بادشاہوں کے دلوں کا میں مالک ہوں۔ تو مودی کے دل کا بھی مالک وہی ہے، امیت جی کے دل کا بھی مالک وہی ہے، جوگی صاحب کے دل کا بھی مالک تو وہی ہے، یا کوئی اور ہے؟ بھائی بولو نا، کوئی اور ہے؟ اللہ ہی ہے۔ سب کے دلوں کا مالک وہی ہے، اور دلوں کو پلٹنے کا کام اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دلوں کو پلٹنے کا کام یعنی یہ پلٹنا اس کے اختیار میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ جب چاہے یقلب کیف یشاء، جب وہ چاہے جس طرح سے چاہے ہمارے دلوں کو پلٹ سکتا ہے، بدل سکتا ہے، پھیر سکتا ہے۔ مسلمانوں، آج اگر ہم سدھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ماحول کو سدھار دے گا۔ ہم پلٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان بادشاہوں کے دلوں کو اللہ پلٹ دے گا۔ ہم بدل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کایوں کو بدل دے گا۔ ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو دنیا کی ساری حالت ٹھیک ہو جائے گی، دنیا کا سب کچھ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مسلمانوں، تم ٹھیک ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بگڑو گے تو سب بگڑ جائے گا، تم بگڑو گے تو سب بگڑ جائے گا۔ تمہارا رب ناراض ہو جائے گا تو پوری دنیا ناراض ہو جائے گی، سب ناراض ہو جائے گا۔ رب خوش ہے تو سب خوش ہے، رب ناراض ہے تو سب ناراض ہے۔ آگے اس حدیث قدسی کے اندر جو الفاظ آتے ہیں، مسلمانوں، اگر آج اس کو سونے کے پانی سے بھی لکھ کر اگر ہم اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے سر کے اوپر ٹانگ کے رکھیں تو بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی آگے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم الى رحمتی والرأفتی وان العباد اذا عصونی حولت قلوبہم بالسخطتی والنقمتی فساموہم سوء العذاب۔ بڑے صاف لفظوں میں اس حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے، کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میرے بندے جب میری فرما برداری کریں گے، میرے آگے سر نگو ہو جائیں گے، میرے آگے سر خم کر دیں گے، سر خم جو مزاج یار میں آئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ کے حکموں کے آگے جب بندے سر خم کر دیں گے، سروں کو جھکا دیں گے، سر نگو ہو جائیں گے، اللہ کے حکموں کے آگے دستہ بستہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو نچھاور کر دیں گے۔ ان العباد اذا اطاعونی، جب میرے بندے میری اطاعت
اور فرما برداری کرنے لگیں گے، مجھے مان کر چلنے لگیں گے، یعنی گناہ نہیں کریں گے، بے دینی بددینی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جب یہ کام میرے بندے کرنے لگیں گے تو ان دنیا کے بادشاہوں کے دلوں کو میں پھیر دوں گا۔ میگنیٹ میرے ہاتھ میں ہے، چمبک میرے ہاتھ میں ہے، ان کے دلوں کو پھیرنا میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں منٹوں میں ان کے دلوں کو بدل سکتا ہوں، ان کے دلوں کو پھیر سکتا ہوں، ان کے دلوں کو پلٹ سکتا ہوں۔ چنانچہ اس حدیث اس جملہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ جب میرے بندے میری اطاعت، میری فرما برداری کریں گے، مجھے مان کر چلیں گے اور دنیا میں گناہوں سے بچنے لگیں گے، تو دنیا کے بادشاہوں کے دلوں کو میں ان کی طرف پھیر دوں گا۔ مہربانی پر میں دنیا کے بادشاہوں کے دلوں کو آمادہ کر دوں گا، دنیا کے بادشاہوں کے دلوں میں رحم پیدا کر دوں گا، مہربانی پیدا کر دوں گا، اور وہ دنیا کے بادشاہ تم لوگوں پر مہربان بن جائیں گے، رحم دل بن جائیں گے، وہ تمہیں عزت کے نگاہ سے دیکھیں گے۔ مسلمانوں، تم بدل جاؤ۔ جوگی کے دل کو بدلنے کو ٹائم نہیں لگے گا، اللہ کے لیے کوئی ٹائم نہیں لگے گا، لیکن کیا ہماری حالت یہ بتا رہی ہے ہم سدھرنے والے ہیں؟ کیا ہماری کمیونٹی کے اندر، ہماری قوم کے اندر، ہمارے معاشرہ کے اندر، ہمارے ماحول میں کیا کوئی سدھار کی دور سے بھی کوئی بو آ رہی ہے؟ کوئی سدھار کی فکر ہے؟ کوئی چینجز کی فکر ہے؟ کوئی بدلاؤ کی فکر ہے؟ نہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آئے دن بدن یعنی ہمارا گناہ، ہمارا قصور، ہمارا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، آئے دن اور زیادہ گناہوں میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ افسوس، آج ان گناہوں میں امت یعنی کھلے عام مبتلا ہے، جن گناہوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو کھلے عام براہ راست تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ قوم لوط کو برباد کیا ہے، قوم سمود کو برباد کیا ہے، قوم عاد کو برباد کیا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا ہے اور ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ ان کی کھلے عام نافرمانیوں کی وجہ سے آج امت کا حال یہ ہے، آج نوجوانوں کا حال یہ ہے، آج ہماری ماں اور بہنوں کا حال یہ ہے۔ سود عام ہو چکا ہے، رشوت عام ہو چکی ہے، سودی لین دین ہماری عورتیں بھی کرنے لگی ہیں، ہماری مستورات بھی کرنے لگی ہیں۔ یعنی لون کا اسکیم بن رہا ہے، بندھن لون بن رہا ہے اور گروپ لون کا اسکیم بن رہا ہے، اور ان لون کے اسکیموں میں ہماری عورتیں بھی پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ بالکل کھلے عام سودی لین دین ہے، سودی معاملات ہے۔ ہمارے مرد وہ تو اپنے کاروباری لائن سے سودی لین دین میں پہلے ہی سے پھنسے ہوئے ہیں، پہلے ہی سے مبتلا ہے، اور آج کل ہمارے گھروں کی عورتیں بھی سودی لین دین میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ ہم ایسے دیوس ہیں کہ ہم خوشی خوشی اپنی بیویوں کے اس سودی لین دین کو قبول کر لے رہے ہیں، اپنے گھر کی مستورات کے اس معاملات کو، سودی لین دین کو اور یہ بندھن لون کا اسکیم کو اور اس کی میٹنگ میں جانے کو، شریک ہونے کو، اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں پیسہ لینے کے لیے، پیسہ اٹھانے کے لیے، بینکوں میں بھیجنے کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہم تیار ہیں، اور اپنی عورتوں کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیل دے رہے ہیں۔ زنا عام ہو چکا ہے، گھر گھر میں زنا کا وبا پھیل چکا ہے، شراب کا وبا پھیل چکا ہے، سود کا وبا
پھیل چکا ہے، ناچ اور گان کا وبا پھیل چکا ہے، اور یہ وہ سب گناہ ہے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب متوجہ ہوتا ہے۔ یہ ریزن ہے، یہ وہ خفیہ علت ہے، یہ وہ کارن ہے، یہ وہ سبب ہے آج ہمارے ذلیل و رسوا ہونے کی، آج ہمارے مسائل کے درپیش ہونے کی یہ سب علت ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہمارے ساتھ جو پریشانیاں آئی ہیں، یہ ان پریشانیوں کا سبب یہ سب ہماری نافرمانیاں ہیں۔ دیکھو اللہ پاک ایک بات اچھی طرح سے یاد کر لو، رکھ لو، یہ بات سن کر جاؤ۔ اللہ پاک پاپیوں کو، گناہ گاروں کو مہلت دیتا ہے، معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ پاک گناہ گاروں کو، پاپیوں کو مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، اس کے پاپ کا، اس کے ظلم کا گھڑا بھرنے تک کا اللہ انتظار کرتا ہے۔ جب اس کے پاپ کا پانی سر سے بہہ جاتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ کوئی اتفاق نہیں کیا ہے، کوئی اللہ کا وعدہ نہیں ہے، صرف عذاب کا وعدہ ہے۔ کسی خیر کا، کسی بھلائی کا کوئی وعدہ گناہ گاروں کے ساتھ نہیں ہے، صرف عذاب کا وعدہ ہے۔ گناہ گاروں کو اللہ ڈھیل اور مہلت دیتا ہے۔ قرآن میں ایک آدھ جگہ نہیں، 100 جگہ میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم گناہ گاروں کو جو میری طرف سے چھوٹ تم دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں سے بے خبر ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ہمارے ایک ایک رتی جیسا عمل سے اللہ واقف ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ تم ہرگز یہ مت سوچو اللہ کو، اللہ سے یہ گمان مت رکھو کہ اللہ ظالموں سے بے خبر ہے، اللہ ہمارے ظلموں سے بے خبر ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، پکڑ تو آئے گی۔ تو اللہ نے یہاں صاف صاف اس حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ اگر تمہارے اندر اطاعت اور فرما برداری پیدا ہو جائے، تم اللہ کو مان کر چلنے لگو، تم گناہوں سے، برائیوں سے، ظلم سے اگر رک جاؤ، تو قسم خدا کی براہ راست جیسے صحابہ کرام کے اوپر اللہ کی مدد آسمان سے اتری تھی، ایسے ہی براہ راست تمہارے اوپر بھی اللہ کی مدد اترے گی۔ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ کسی قوم کی مدد کرنے پر آئے تو پھر اللہ کی مدد کو کوئی طاقت دنیا کی روکنے والی نہیں ہے، اور اللہ اگر کسی قوم کو ذلیل کرنے پر آئے تو کسی باپ کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ذلت اترتی ہے اس ذلت کو روک دے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس لیے خبردار مسلمانوں، جن ریزن کے بنا پر اللہ ہم سے ناراض ہے اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، تم اس ریزن کو ڈھونڈو اور اس علت اور اس سبب سے تم دور ہو جاؤ، اس کو ختم کر دو، اس کو چھوڑ دو، دیکھو پھر حالات سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ آگے جو جملہ ہے حدیث کا، وہ جملہ یہ ہے وَإِنَّ الْعِبَادِ إِذَا عَصَوْنِي وَإِنَّ الْعِبَادِ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ جب میرے بندے، یہ ہندوؤں سے نہیں کہا جا رہا ہے، کرسچنوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ یہودیوں سے نہیں کہا جا رہا ہے،
اس میں خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے، ایمان والوں اور کلمہ والوں سے ہو رہا ہے کہ میرے بندے جب نافرمانی پر اتر آئیں گے، جب میرے بندے نافرمانیاں کرنے لگیں گے، ان العباد اذا عصونی، جب بھی میرے بندے میرے حکموں کو توڑیں گے، میرے حکموں سے روگردانی کریں گے، میرے حکموں سے منہ موڑ لیں گے اور میرے حکموں کو پیروں سے مسلنے لگیں گے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جب یہ عالم ہوگا کہ دین کا جنازہ مسلمانوں کے گھروں سے نکل جائے گا، کہ جب وہ وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے گھروں سے نماز ختم ہو جائے گی، جب وہ وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے گھروں سے سنت کا جنازہ اٹھ جائے گا، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جب سنتوں کے مقابلے میں، نبی کی سنت کے مقابلے میں مغربی تہذیب کو جو یعنی ترجیح دی جائے گی، دنیا کی تہذیب کو اہم سمجھا جائے گا، دنیا کے رسم و رواج کو شریعت کے حکم پر ترجیح دی جائے گی، نمازوں کا یعنی پامال کیا جائے گا، نمازوں کے تقدس کا پامال کیا جائے گا، یعنی شرعی عبادتوں کا مذاق اڑایا جائے گا، جب یہ حالت پیدا ہو جائے گی مسلمانوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس حدیث کے اندر کیا کہا ہے؟ حولت قلوبہم بالسخطۃ والنقمۃ، کہ میں اس دنیا کے بادشاہوں کے دلوں کو میں سخت کر دوں گا، ان کے دلوں میں ناراضگی پیدا کر دوں گا، وہ ناراض ہو جائیں گے اور وہ سخت دل ہو جائیں گے، بے رحم ہو جائیں گے، پھر وہ تم سے انتقام لینے کا جذبہ ان کے اندر ہم پیدا کر دیں گے، وہ تم سے بدلہ اور انتقام لینا چاہیں گے، فساموہم سوء العذاب، پھر تمہیں طرح طرح سے عذاب میں مبتلا کریں گے، طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کریں گے اور تمہیں طرح طرح سے وہ ستائیں گے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج جو ہو رہا ہے، ہم آج غیروں سے بھی پریشان ہیں، اپنوں سے بھی پریشان ہیں۔ اللہ جب ہمارا گناہ سر کے اوپر سے بہنے لگے گا، جب ہمارا پاپ سر کے اوپر سے بہنے لگے گا، جب ہمارے پاپ کا گناہوں کا گھڑا بھر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہم پر مسلط کرے گا، اور اللہ کے عذاب میں سے سب سے خطرناک عذاب ظالموں کو مسلط کرنا ہے۔ کان کھول کر سن لو، ظالموں کو مسلط کرنا یہ سب سے اللہ کا بڑا عذاب ہے۔ زلزلہ آیا اور منٹوں میں تہس نہس کر دیا، بھونچال آیا، بھوکم آیا، منٹوں میں تہس نہس کر دیا، اور منٹوں میں لاکھوں انسان مر گئے، ڈھیر ہو گئے، یہ منٹوں کی بات، منٹوں میں ختم ہو گئے، چلے گئے۔ سیلاب آیا، پانی میں بہہ کر چلے گئے، منٹوں میں ختم ہو گئے، مر گئے، چلے گئے۔ یہ بڑا عذاب نہیں ہے، یہ معمولی عذاب ہے، یہ دکھتا ہے بڑا، نظر میں لگتا ہے بڑا، یہ بڑا عذاب نہیں ہے۔ یہ ظالموں کا مسلط کر دینا ہم پر، یہ جو ہمیں رہ رہ کر ستاتا ہے، یہ بڑا عذاب، یہ جو ہمارا چین اور سکون کو اڑا دیا ہے، ہمارا امن کو ختم کر دیا ہے، ہمارے اندر خوف اور ہراس پیدا کر دیا ہے، ہم سہمے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا ہے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ امن کا ختم ہو جانا اور دل میں ڈر پیدا ہو جانا، ظالموں کا خوف پیدا ہو جانا، دشمنوں کا خوف پیدا ہو جانا اور یہ خوف میں جینا، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ پل پل ہمارے لیے عذاب ہے۔ اور جب ہماری نافرمانی حد سے بڑھ جائے گی، حد سے گزر جائے گی، تو پہلا عذاب جو اللہ کا آئے گا وہ ظالم بادشاہوں کو اللہ ہم پر مسلط کرے گا۔ وہ ظالم بادشاہ وہ بن سلمان ہو یا کوئی اور غیر ہو، اپنا بھی ہو سکتا ہے اور پرا بھی ہو سکتا ہے، غیر بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کیا کرو گے؟ آج ہم سب کی زبان میں گلہ ہے، شکوہ اور شکایت ہے
ہم دکانوں میں، گھروں میں، دوستوں میں اپنی شکوہ اور شکایت کا رونا رو رہے ہیں. میڈیا کے سامنے ہم اپنی شکوہ اور شکایت کا رونا رو رہے ہیں. ہم اخباروں میں شکوہ اور شکایت کا رونا رو رہے ہیں. اپنے مظالم کا، اپنے ظلموں کا داستان سنا رہے ہیں. اپنے مظالم کا رونا رو رہے ہیں کہ ایسا ظلم ہوا ہے، ویسا ظلم ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، ویسا ہوا ہے. یہ شکایتیں ہم کس سے کر رہے ہیں؟ کس کو سنا رہے ہیں؟ اور صبح و شام بس ان ظالم بادشاہوں کو ہم گالیاں برا بھلا کہنے کے پیچھے لگے ہوئی ہیں. بس ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جتنا برا بھلا کہوں گا، گالی گپتا دوں گا، گالی گلوچ کروں گا تو میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن مسئلہ حل نہیں. دیکھو اس حدیث کے اندر، حدیث قدسی کے اندر کیا کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ کہ اس وقت جب بادشاہ، دنیا کے بادشاہ ظالم بن جائیں گے اور ظالم بنا کر ان کو تمہارے اوپر مسلط کیا جائے گا، یہ تمہارے قصور کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، تمہارے ظلم کی وجہ سے اللہ کا یہ اوپر سے فیصلہ ہوگا اور دنیا کے بادشاہوں کو اللہ ظالم بنا کر تمہارے اوپر مسلط کرے گا اور وہ آئے دن تمہارے اوپر طرح طرح سے ظلم ستم کرے گا اور تمہیں پریشان کرے گا، تمہیں مولی اور گاجر کی طرح کاٹے گا اور تمہیں اپنا نشانہ بنائے گا، تمہیں محروم کرے گا، تمہیں ذلیل و خوار کرے گا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اور تم گالیاں دو گے تو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے کہا کہ اس وقت تم اپنے بادشاہوں کو، راجاؤں کو، پرائم منسٹرز کو گالیاں مت دو. گالی دینے سے مسئلہ نہیں ہوگا حل. فَلَا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ میں میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اس حدیث کی تفسیر کر رہا ہوں. اس حدیث کے ان الفاظ کا بالکل کھلے عام سادہ لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہوں. فَلَا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ کہ تم اس وقت تم ان بادشاہوں کو گالیاں دینے میں مت لگ جاؤ، مشغول مت ہو جاؤ. ان کو گالیاں دینے میں مشغول مت ہو جاؤ، برا بھلا کہنے میں مشغول مت ہو جاؤ، ان کو تان تشنی کرنے میں مشغول مت ہو جاؤ، ان کو تانا دینے میں تم مشغول مت ہو جاؤ. کیا کرو گے؟ کیا کرو گے جب چاروں طرف سے تم گھر چکے ہو، دشمن چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیا ہے، تم تو دشمن کے نشانے میں آ گئے ہو، اب دشمن کے ہاتھ سے تم بچ نہیں سکتے، تو کیا کرو گے؟ دیکھو ہمیں شریعت ہماری رہنمائی کر رہی ہے، اللہ کے نبی ہمارے رہنمائی ہماری کر رہے ہیں. کیا ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ہمارا فریضہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس حدیث کے اندر آگے جو جملہ ہے وہ جملہ یہ ہے وَاشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ لِكَيْ يَكْفِيَهُمْ کہ نہیں، جب یہ حالت پیدا ہو جائے، تم دشمنوں کے گھیرے میں آ جاؤ، ظالم بادشاہوں کو تم پر مسلط کر دیا جائے اور تمہارے اوپر مظالم ڈھانے لگے، تو تم اس وقت کیا کرو گے؟ ان کو برا بھلا مت کہو، بلکہ تم وہی جو پہلی بات جس علت کے بنا پر یہ ساری حالت پیدا ہوئی ہے، جس ریزن کے بنا پر، جن اسباب کے بنا پر یہ پریشانی آئی ہے، یہ مصیبت سامنے کھڑی ہوئی ہے، اس علت کو سمجھنے کی کوشش کرو. یعنی تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے یہاں مناجات کرو، ہاتھ اٹھا کر آنسو بہاؤ، ایک قطرہ آنسو بہاؤ، اللہ سے فریاد کرو، اللہ سے شکوہ اور شکایت کرو، اللہ سے گلہ کرو. انما اشکو وبثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہ سے
अपना गिला करो, अपनी शिकायत अल्लाह को सुनाओ, अपना दुखड़ा अल्लाह को सुनाओ। दुकानों में बैठकर, दोस्तों में बैठकर, भाषण मजमा में भाषण देकर, मीडिया के सामने बड़बड़ाकर और अखबार में अच्छा मजमून निगारी करके अपना शिकवा और शिकायत का रोना रोने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई मतलब हल नहीं होगा, कोई मकसद हल नहीं होगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, क्या करोगे? ये करो कि तुम तन्हाई में अल्लाह के सामने हाथ उठाओ, दुआएं मांगो, गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से कहो, अपनी गलतियों का एतराफ करो, अपने गुनाहों को मान लो और अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से तुम तौबा करो और उन गुनाहों को छोड़ो जिन गुनाहों की वजह से ये वबाल आया है हमारे सर पर। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उन गुनाहों को छोड़ दो, तौबा करो सच्चे दिल से, अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, तो अल्लाह तुम्हारी तरफ से उन जालिमों के हक में काफी हो जाएगा। उन जालिमों के हक में, उन जालिमों से मुकाबला करने में तुम्हारी तरफ से अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी हो जाएगा। उन जालिमों से अल्लाह इंतकाम ले लेगा, उन जालिमों से अल्लाह समझ लेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, लिहाजा उन जालिमों को फिर गिराना, उन जालिमों को हटाना, उन जालिमों को हटाना, उनके मनसबों से उनको महरूम कर देना, ये अल्लाह के जिम्मे में है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं है। वो जब चाहे, जिसका गद्दा चाहे, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, गिरा सकता है, जिसको चाहे जब जिस कुर्सी में बैठाना चाहे बैठा सकता है, और जिस कुर्सी से जिसको गिराना चाहे वो गिरा सकता है। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत का मालिक भी वही है, जिल्लत का मालिक भी वही है, मुल्क का मालिक भी वही है, बादशाहत का मालिक भी वही है, और गदा का मालिक भी वही है। गदा फकीर बना देना, हाथ में कटोरा यानी ठहरा देना, पकड़ा देना, ये भी उसी के कब्जा कुदरत में है, और बादशाहत की कुर्सी पर बैठा देना, ये भी उसी की कब्जा कुदरत में है। लिहाजा मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, समझने का मकाम है। अब अपने अंदर से जो शैतानी हवस है, जो ख्वाहिशात की चिंगारियां हैं, जो हमारे दिलो दिमाग में जो खबासत छाई हुई है, ख्वाहिशात जो छाई हुई है, जो हवस हमारे ऊपर छाया हुआ है, इन खबासतों को और इस हवस, शैतानी हवस को और ये नफसानी अगराज को और ये नफसानी ख्वाहिशात को दूर करो और इन बड़े बड़े गुनाहों से बचो। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अपनी नस्ल को बचाओ, अपने घर की मस्तूरात को बचाओ, अपनी माँ और बहनों को बचाओ, अपनी कौम को बचाओ, अपनी बिरादरी को बचाओ, अपने महल्ला वालों को बचाओ। या अय्युहल्लदीना आमनू ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ये तो सब दुनिया का मसला है, अभी तो आखिरत का मसला कुछ शुरू नहीं हुआ है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो तो इससे हजारों लाखों करोड़ों गुना और कठिन होगा और खतरनाक होगा। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमारे लिए सारे मसाइल का हल, सब कुछ अल्लाह के दीन में है। सारी कामयाबियाँ ये अल्लाह के दीन में है, सारी भलाइयाँ अल्लाह के दीन में है, और हमारे सारे मसाइल का हल भी अल्लाह के दीन में है, हदीस और कुरान में है, शरीयत में है। काश हमें बात समझ में आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आपको सबको दीन की बातों को समझने की, और इस वक्त यानी वक्त के जिस मोड़ से हम गुजर रहे हैं, यहाँ इस मोड़ में और इस हालात, इस नाजुक हालात के पेश नज़र हमें अपनी जिम्मेदारी को समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और अपनी जिम्मेदारी को निभाने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला सारे ज़ाहिरी बातिनी तमाम गुनाहों से
اللہ تو ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ظالموں کے ہاتھ سے، ظالموں کی یعنی ایذا رسانی سے اللہ ہمیں، آپ کو، پوری امت کو اللہ بچائے، سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ انہی جن معدودات کے ساتھ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔